بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان عداوت طالوت کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب طالوت نے جالوت کی لڑائی پر فتح پائی تو قوم بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو مارے گا اس کو آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی کروں گا، لہٰذا اب اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی حضرت داؤد کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دو۔ یہ سن کر طالوت نے کہا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس کا داؤد کا رنگ زرد ہے اور کبود و چشم بھی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس کے یہاں شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دیا اور اپنی نصف سلطنت بھی دے دی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد سے بہت موافقت رکھتے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ میری سب سلطنت کو چھین لیں۔ یہ خیال ہوتے ہی طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے جا کر اور وہاں ایک مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور تقریباً ان کے ساتھ 70 آدمی عابد تھے اور وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت ہی عابد جمع ہو گئے ہیں، اگر وہ سب کے سب بد دعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھن جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد کے مارنے کو اس پہاڑ کے نزدیک گیا جہاں اس کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت ان کو جا گھیرا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر تمام عابدوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلبہ کیا۔ آخر طالوت لشکر سب سو گئے اور جب وہ اپنے لشکر کے سو گیا تو اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو اپنے لشکر کے سو گیا۔ تب ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی ایک اور کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھ دیا، اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا: اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیری پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کاٹ ڈالتا اور پھر تجھ کو خبر بھی نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ پس بہتری اس میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی گنہگار ہوگا۔ جب روز روشن ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 2 پتھر پیٹ پر رکھے ہیں۔ ڈر کے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً پشیمان ہو کر بیت المقدس میں چلا گیا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد کو اس کی جماعت کے شب خون کر کے مار آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اس شب کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد لوگ مارے گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام بچ گئے ہیں، در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت ہی پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی تقصیر کی عذرداری بھی کرے۔ جب اس کے قاصدوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے، اور وہ آپ سے اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ان سے کہا کہ طالوت نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے، اور اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا۔ جب تک
تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا اور باؤس ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا اس وقت تک وہ وہاں نہ جاؤں گا۔ پس قصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پشیمان ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمان سے جب وہ لڑائی کے معرکے میں جا کھڑا ہوا، اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ پشت سے نکل گیا، پس وہیں اس کی جان نکل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر ہزیمت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیاہ کیا اور بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے، اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔